دیکھیے صرف ہم ہی علی علی نہیں کر رہے ہیں، حضور کے صحابہ نے اہل بیت کا پیار دکھایا ہے، سکھایا بھی ہے۔ پنجتن کی کیا عظمت ہے، یہ حضور کے صحابہ نے سکھایا ہے۔ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں تاریخ کا یہ باب۔ اللہ اکبر، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، کون عمر فاروق اعظم؟ یہ وہ عمر فاروق اعظم ہے جو منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا ساری الجبل۔ تو مہینوں کی مسافت کی دوری پہ رہنے والے، مسافت کے فاصلے اور ان کی دوریوں پہ رہنے کے باوجود بھی آواز کانوں تک چلی جاتی ہے۔ تو چیختا ہے تیرا بیٹا نہیں سنتا ہے، تو بولتا ہے تیری اولاد نہیں سنتی ہے۔ عمر منبر سے بولتا ہے، لشکر کے کان تک آواز جا رہی ہے، تجھے کیا پتا عمر کون ہے؟ کیسا سوارا ہے میرے نبی نے عمر کو، کیسا بنایا تھا میرے نبی نے عمر کو، سوچ تو سکی کون ہے عمر؟ غیرت کیوں نہیں آتی عمر کے خلاف پھونکتے ہوئے؟ میرے نبی نے کہا تھا جب تم نیک لوگوں کی باتیں کرنا تو میرے عمر کی بھی باتیں کر لیا کرنا، جب بچوں کے تذکرے کرو تو میرے عمر کے بھی تذکرے کرنا۔ اللہ اکبر، سمجھ عمر کون ہے؟ جہاں پہ خلیل نے کھڑے ہو کر کے دامن پھیلا کے حبیب کو مانگا تھا، وہیں حبیب نے کھڑے ہو کر کے جھولی پھیلا کر کے عمر کو مانگا تھا، اور رب نے عمر نبی کی جھولی میں ڈالا، ایسا ڈالا کہ جب جھولی میں نبی کے آیا ہے، کل کے نمازوں کا بھی اعلان ہوا تھا، کل کے رب کی توحید کا بھی اعلان ہونے لگ گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شہدائے کربلا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں سفیر آیا، سفیر، آپ تنہائی میں بات کر رہے ہیں، دروازہ بجا، آواز آئی کون؟ کہنے لگا میں آپ کا بیٹا ہوں، کیا کام ہے آپ سے؟ ضروری بات کریے۔ فرمانے لگے ٹھہر جاؤ، اندر آنے کی اجازت ہے۔ یہ کیسے خالص لوگ تھے کہ سگے بیٹوں کو بھی مشوروں میں شامل نہیں کرتے، اولاد کو منصب کے خواب ہی نہیں دکھائے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر بدری صحابی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن حضرت عمر نے کہہ دیا کھڑے رہو، میں ضروری بات کر رہا ہوں۔ آپ باہر نکلے، فارغ ہوئے، باہر آئے، بیٹے سے پوچھا آپ بتاؤ، انہوں نے اپنی بات کہی، پھر آپ نے فرمایا کوئی اور تو نہیں آیا تھا؟ بیٹے نے کہا کہ حسین ابن علی آئے تھے۔ کس سے؟ آدھی دنیا کے بادشاہ سے، حسین ابن علی آئے تھے۔ کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا ہے مجھے کھڑے دیکھا، کہنے لگے عمر سے ملنا ہے، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ میں نے کہا اندر ہیں، انہوں نے کہا تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا مجھے اجازت نہیں اندر جانے کی۔ وہ لوٹ کے جانے لگے، میں نے کہا ٹھہرے میں آواز دوں؟ کہا نہیں، ضروری بات ہوگی، جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو میں کیوں اندر جاؤں، میں ظہر میں ملاقات کر لوں گا۔ اتنا سنا دوڑ لگا دی، حسین کی چوکھٹ پہ آئے، دستک دی، اندر سے میرے امام نکلے، کہنے لگے شہزادے تشریف لائے تھے؟ کہا جی آیا تو تھا۔ کہا حکم کر دیتے، آپ پریشان ہوئے، بتائیے کیا حکم تھا؟ آپ گئے تھے پھر مجھے آواز کیوں نہیں دلوائی؟ کہنے لگے آپ امیر المومنین ہو، دین کی ذمہ داری آپ کے کاندھے پہ ہے، اس لیے میں لوٹ آیا تھا۔ جب بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں، میں کیسے اندر آ جاتا؟ خدا کی قسم حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے شہزادے بتاؤ تو سکی، آپ کہاں میں کہاں، میری اوقات کیا ہے؟ پگڑی اتاری اور شہزادے کے قدموں پہ رکھ دی، فرمانے لگے بتاؤ تو شہزادے عمر کی اوقات کیا تھی؟ کون تھا عمر کو پہچانتا؟ آج جو عزتیں ملی ہیں تمہارے نانا کے صدقے میں ملی ہے، آج جو عمر کو وقار ملا ہے تمہارے نانا کی نالین کے صدقے میں ملا ہے۔ شہزادے سب کے لیے پابندی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے بیٹوں کے لیے عمر کی چوکھٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہو سکتی۔ تم کس عمر کی بات کرتے ہو؟ کس عمر کی بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم یہ وہ عمر ہے جس کی مرضی کے مطابق کبھی کبھی آیتیں اللہ قرآن میں نازل فرما دیتا ہے۔ ہاں یہ حضرت عمر ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا صحابہ کا ادب کیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا اہل بیت سے پیار کیسے کرنا ہے۔ خدا کی قسم خالی علی علی کہہ کے جنت نہیں پاؤ گے، حضور کے باقی صحابہ کو گالی دو اور علی علی کا نعرہ لگاؤ، یہ تو پوچھ کے علی بھی تجھ سے راضی ہیں کہنے کی۔ وہ تو خدا کی قسم کیسے لوگ تھے، کہتے حق مارا علی کا، میں کہتا ہوں ہمارا علی اتنا کمزور نہیں ہے جس سے کوئی اس کا حق چھین لیتا۔ حق تو بڑی بات ہے، کوئی علی سے ایک تنکا نہیں لے سکتا تھا۔ ہمارا علی اتنی پاور والا ہے کہ جب تلوار چلتی تھی آواز آتی تھی شاق مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ تم کس علی کی بات کرتے ہو؟ حق چھین لیا؟ مجھے بتاؤ عمر حق پہ نہ ہوتے تو علی بیٹھنے دیتے؟ اگر عمر نہ حق ہوتے ہوئے بیٹھ گئے تو کیا یہ الزام حضرت علی کے سر پہ نہیں آتا؟
بولو کون سا دین سنا رہے ہو تم ہمیں؟ کیوں گمراہ کر رہے ہو قوم کو؟ خدا کی قسم ہم بریلی والے ہیں، الحمدللہ، ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، بے شک دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے۔ بے شک نہ ہم اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم حضور کے صحابہ کو چھوڑ سکتے بے شک بے ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، بے شک حق یہ سارے ہمارے ہیں۔ کان کھول کے سن لیا جائے، خدا کی قسم سنے عمر کون ہے۔ آخری بات بتا دوں، سمجھ میں آئے گا عمر کون ہے۔ ایک دور ایسا بھی گزرا، ام المومنین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا گیا، اور الزام اتنا سخت تھا کہ بعض صحابہ اکرام بھی شش و پنج میں تھے۔ خود میرے محبوب کا عالم یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ خود ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن آج جب گھر میں آئے نا تو محبوب نے چہرہ پھیر لیا۔ کہتے ہیں پھر کیا تھا؟ پھر تو بجلیاں گر گئی، قیامت ٹوٹ پڑی، میں حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکی، بے رخی نے مجھے مار ڈالا۔ میں نے کہا محبوب اجازت دیں تو میں گھر نہ چلی جاؤں، گھر نہ چلی جاؤں، بچیوں کا اپنا اصول ہوتا ہے، اگر کوئی تکلیف ہو سوچتی جا کے ماں باپ سے باتیں کریں گے، دل کے حال بتائیں گے، ٹھنڈے ہوں گے ارمان، کچھ تو کم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کے کہتی میں نے حضور سے کہا آقا میں گھر نہ چلی جاؤں؟ کہتی آج بنا سوچے سمجھے حضور نے ایک دم کہہ دیا چلی جاؤ۔ کہتی پھر کیا ایک نئی قیامت تھی۔ میں بوجھل قدموں سے گھر آئی، سوچا ابا پوچھیں گے بیٹی کیا ہوا، ماں تسلی دے گی، کہتی لیکن قربان جاؤں ماں باپ کی وفا پہ، ماں باپ کی وفا پہ۔ جب آج میں گھر میں آئی نا تو میری ماں نے بھی منہ پھیر لیا، آج ابا نے بھی چہرہ پھیر لیا، آج بیٹی سے کوئی حال دل پوچھنے تیار نہیں ہے۔ کہتی کہ بس پھر کیا تھا، میں نے دیکھا باپ مصلی بچھائے ہیں، ماں کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ کہنے لگی میں گھٹ گھٹ کے جینے لگی، پھر میں نے اپنا مقدمہ سپریم کورٹ میں دائر کر دیا۔ میں نے کہا مالک اب عائشہ کا فیصلہ تیری ذات کی طرف سے ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہے عائشہ کی۔ کہنے لگی میں روتی رہی، میں نے مقدمہ رب کی بارگاہ میں دے دیا۔ ادھر میرے نبی کی بے قراری کا عالم نہ پوچھو، اللہ اکبر، آقا کریم بے قرار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سامنے سے آئے، ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یار ابو بکر تیری بیٹی ہے، عائشہ بتا تو صحیح میں کیا کروں، اس موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، میں کروں تو کیا کروں، بتا تو جو کہے گا وہ کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ عائشہ بے شک میری بیٹی ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، اگر میں یہ کہہ دوں آقا میری بیٹی بے قصور ہے اور آپ مان جائیں تو دنیا کہے گی بیٹی تھی، اس لیے ابو بکر حمایت کر گئے۔ نبی نے مان کیسے لیا ابو بکر کے فیصلے کو؟ میرے نبی سے کہتے ہیں ابو بکر آقا بیٹی کا معاملہ ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابو بکر بھی گردن جھکا کے چلے گئے۔ آقا پھر بے قرار ہیں، سامنے سے حیدر کرار آ رہے ہیں، کہ یار علی تو میرا بھائی ہے، تو بتا کیا کیا جائے، میں اتنا پریشان ہوں، عائشہ کو لے کر کے کیا کرنا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں آقا آپ ایک اشارہ کریں، سینکڑوں باپ بیٹیاں لے کے حاضر ہو جائیں گے، آپ کے لیے کس چیز کی کمی ہے، آپ اداس کیوں ہو رہے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں علی اپنا مشورہ دے کے گئے، میں نے دیکھا سامنے سے میرا یار عمر آ رہا ہے، میں نے عمر کو آتے دیکھا، میں نے کہا عمر ٹھہر تو سہی، تو ذرا بتا کیا کرنا ہے، تجھے تو معلوم ہے کیا باتیں چل رہی ہیں، لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں جی یا رسول اللہ سب کچھ سنا ہے، کہا عمر تو بتا کیا کرنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے عمر نے مجھ سے 2 سوال کیے تھے، کہا محبوب مجھے 2 سوالوں کے جواب دیں۔ کون سے سوال؟ کہا آقا بتائیے کہ آپ کے پسینے سے کبھی بدبو آئی؟ کہا کبھی نہیں آئی ہے۔ کیا آپ کے بدن پہ کبھی مکھی بیٹھی؟ کہا کبھی نہیں بیٹھی۔ کہا محبوب پھر اداس کیوں ہوتے ہیں؟ جو رب آپ کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا ہے وہ آپ کے بستر پہ کسی ناپاک عورت کو کیسے آنے دے سکتا ہے؟ اگر عائشہ ناپاک ہوتی رب کبھی تیرے بستر تک نہیں آنے دیتا، اور جب آئی ہے خدا کی قسم پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن تیری عائشہ کسی قیمت پہ ناپاک نہیں ہو سکتی۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اہل بیت اطہار، فیضان صحابہ کرام، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سوچیں آقا فرماتے ابھی عمر کے جملے ختم ہوئے تھے اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں اور قرآن نے عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم یہ عمر ہے، ان کا نام لے کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔
ہم پھر کہتے ہیں شکر رب کا اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے۔ ہم حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، لوگ بتاؤ کالے کپڑے پہن کے شراب پی کے ڈھولک گلے میں لٹکا کے علی علی کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم علی والے۔ خدا کی قسم سب سے پکے بریلی والے علی والے ہیں، سیدھی سی بات۔ ہاں ہم سب سے پکے علی والے ہیں۔ ہم سے پوچھو علی کون ہے، علی کون ہے؟ اگر صرف لفظ شیر خدا پہ بات کی جائے نا تو راتیں کم پڑ سکتی ہیں، شب حیدر پہ بات کی جائے راتیں کم پڑ جائیں گی، علی کی ذات پہ گفتگو کی جائے تو مہینے کم پڑ جائیں گے۔ وہ علی کی ذات ہے، سوچے تو صحیح، بس اتنا سمجھ لو علی وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے اپنی بیٹی کا انتخاب کیا نکاح کے لیے۔ بہت بڑی بات ہے، خاتون جنت کو جن کے لیے میرے نبی نے منتخب کیا، بے شک یا ایسے کہہ لو جن کو خاتون جنت کے لیے منتخب کیا، وہ ذات حضرت علی کی ذات ہے۔ بے شک آقا کریم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بے شک کتنی کمزوری سے بول رہے ہیں سنی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا۔ علی مولا۔ یہ یاد رکھیے گا علی کا نام ہے، اگر چہرے بگڑ جائیں تو سمجھ لینا یہ جہنمی ہے، بے اور شک چہرے کھل جائیں نام سن کے تو سمجھ لینا جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کا میں مولا اس کا۔ علی مولا۔ پیچھے والے لوگ اب بھی کچھ سوچ کے بولیں گے، کل بول دیجئے گا گھر جا کر کے بات سمجھ میں آئے تو۔ جس کا میں مولا اس کا، علی مولا۔ آگے والے خالی ساتھ دیں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی مولا۔ وہ خدا کی قسم دیکھیں، دلہا بھی لاجواب، دلہن بھی لاجواب۔ دلہا وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ دروازہ۔ یہی تو ہے نا سنیوں کی گھر کی برکت۔ ہاں آدھی بات مولوی کہتا تو آدھی بات قوم کہہ دیتی ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ یہ ذات حضرت علی کی ہے۔ اور جو دلہن ہیں وہ کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ راکعہ ساجدہ قائمہ صائمہ سبحان اللہ۔ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ مفتیہ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ دلہن اور وہ دلہا، اس آنگن میں جو کلی کھلی ہے، ایک کلی کو حسن کہتے ہیں، دوسری کلی کو حسین کہتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حسن پھول۔ کمال کی بات یہ ہے، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کائنات میں سب سے افضل ذات عورتوں میں خاتون جنت کی ذات، بے شک حق۔ حضور کی بیٹی کی ذات۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ سیدہ کائنات میرے محبوب کے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے خاتون جنت۔ اور اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، دنیا کی ساری عورتوں کی بات کرتا ہوں، کوئی عورت ایسی نہیں جس کو رب خوشیاں عطا کرے اور اس کو عورت والے عوارضات لاحق نہ ہو سوائے خاتون جنت کے۔ بے شک۔ یعنی ہر عورت کی مہینے میں سال میں نمازیں چھوٹتی ہیں، روزے قضا ہوتے ہیں، لیکن خاتون جنت کی وہ ذات ہے جس کی ایک رکعت بھی قضا نہیں۔ بے شک بے شک حق ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی عورت ہو تو لا کے دکھاؤ۔ حسن سحری کے وقت آتے ہیں، فجر پہ خاتون جنت مصلی بچھا لیتی ہے، اور یہ صرف حسن کے ساتھ نہیں، حسین آئے تب بھی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ زینب آئی ہے تب بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ نے آپ کو یہ پھول بخشے، ایک سجدہ تک قضا نہیں ہوا خاتون جنت کا۔ بتا اگر ماں ایسی ہو، باپ ایسا ہو تو پھر بیٹے کیسے ہوں گے؟ اللہ اللہ اللہ۔ بیٹے کیسے ہوں گے؟ کبھی کبھی لوگ جب بیان کرتے ہیں نا حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا، نیزے پہ پڑھا،
میں کہتا ہوں عجیب مسئلہ ہے، خالی نیزے پہ پڑھنا دیکھا ہے، ماں کی گود میں قرآن سننا نہیں دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اگر ماں دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھے تو پھر بیٹے پہ لازم ہے کہ وہ نیزے پہ بھی چڑھ کے قرآن پڑھے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ حد ہوتی ہے جس کے راتوں کے سجدے اتنے لمبے، جو یہ کہتی تھی اللہ اتنی لمبی رات بنا کہ تیری فاطمہ جی بھر کے سجدہ کر لے، پھر اس کا بیٹا اگر سجدے میں سر نہ دیتا تو کہاں دیتا؟ جس ماں کے سجدے مکمل نہ ہو اس بیٹے کا سجدہ کیسے مکمل ہو جاتا؟ خدا کی قسم، خاتون جنت نے سجدے کیے، راتیں ختم ہو گئی، سجدہ ختم نہیں ہوا، پھر بیٹے نے سجدہ کیا تو ظاہری زندگی ختم ہو گئی، سجدہ ختم نہیں ہوا ہے، سجدہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ کئی بار کچھ کتے بھونکتے کہتے جی اگر یہ اتنے پہنچے ہوئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ معاذ اللہ۔ کربلا کے حوالے سے بیٹوں کو کیوں نہیں بتایا یا بچایا کیوں نہیں؟ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگوٹھے کا دور نہیں، یہ الگ بات ہے کہ دنیا پھر سے انگوٹھے پہ لوٹ آئی۔ پہلے انگوٹھے ان کے لیے جاتے تھے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اب انگوٹھے ان کے لگتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے۔ فنگر پرنٹ ہے نا، یہی بولتے ہیں نا، ہمیں انگلش نہیں آتی، دور بدلا ہے، پھر فنگر پہ لوٹا ہے، پھر لوٹا ہے۔ تو سارے پڑھے لکھے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر باپ ڈی ایم ہو، ایس ڈی ایم ہو، تو کیا اس کا بیٹا بنا امتحان کی کسی پوسٹ کو پا سکتا ہے؟ نہیں بولیں پالے گا۔ اگر باپ ایس ڈی ایم یا ڈی ایم جو بھی ہے تو بیٹے کو ایگزام دینا ہے، امتحان کی صف میں بیٹھنا ہے، پاس ہوگا تبھی منصب ملے گا، تبھی ڈگری ملے گی۔ مگر حسین تیری عظمتوں کو سلام، تو ماں کی گود میں آیا، نبی نے کہا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ابھی کوئی حج آپ کے ذمہ نہیں، ابھی زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں ہے، ابھی آپ نے جنگ نہیں لڑی ہے، ابھی دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں نہیں دی ہیں، لیکن منصب پہلے مل گئے۔ پھر منصب پہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا، گھر کی بات تھی اس لیے بانٹ دیا گیا۔ خدا کی قسم دنیا جانتی تھی نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آقا نے کہہ دیا ہے میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو پھر یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی خاتون جنت نے بیٹوں کی تیاری کرائی۔ حیدر کرار نے بیٹوں کو صبر سکھایا ہے، پوری زندگی بیٹوں کی تربیت کی ہے، اور اسی دن کے لیے سوارا تھا کہ اگر دین کربلا میں مشکل میں آ جائے تو بیٹے قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے، مصلحت کی طرف نہیں دوڑنا ہے، عظیمت کی طرف جانا ہے، کر لٹا دینا ہے، دین بچا لینا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہر مسئلے پہ جا کر کے مصلحت کو آگے کیا جا سکتا ہے، لیکن جب بات دین کی آ جائے تو پھر مصلحت نہیں بلکہ نبی کی شریعت کو سب سے آگے رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ یہ حلقے کی دروغ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ جو لڑکے گھوم رہے ہیں گاؤں میں، یا تو جلسہ گاہ میں بیٹھ جائیں، یا تو نہیں بیٹھتے ہیں تو ہم انہیں پکڑ کے تھانے لے جائیں گے، یا پھر جلسے کو بند کرائیں گے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، تقریر آخری تقریر چل رہی ہے، میرے بھائی جو گھوم رہے ہیں گاؤں میں وہ گھومنا بند کریں، جلسہ گاہ میں آ کے بیٹھیں۔ توجہ ہے سارے جاری رکھیں، تیاری کریں۔ ماں باپ اتنی عظمت والے کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا، تجھ سے کس نے کہہ دیا پتہ نہیں تھا۔ اگر میں مکمل شہادت بیان کروں تو بڑا وقت چاہیے، صرف اشارتاً کنایتاً میں سمجھاتا چلوں۔ کربلا میں کتنی شہادتیں ہوئی؟ بولیں بولیں، اللہ سلامت رکھ کے جو بول گئے، کتنی؟ 72۔ ٹھیک ہے، 72 شہادتیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا، اگر پتہ نہیں تھا تو مجھے بتائیں میرے امام نے 10 کی صبح میں اپنے بیٹے کو اٹھایا، اللہ اللہ، فرمایا تھا اکبر جب ہمارے بابا نماز پڑھاتے تھے تو ڈیوٹی حسن کی تھی کہ وہ اذان پڑھتے تھے، جی، پھر جب یہ ذمہ داری بھائی حسن کے ذمہ آئی تو پھر اذان میں نے پڑھی، اب مصلی کی ذمہ داری میری ہے تو اب اذان کی ذمہ داری اکبر تمہاری ہے، جائیے فجر کی اذان بھی پڑھنی ہے اور میدان بھی دیکھ کے آنا۔ آپ گئے، فجر کی اذان پڑھی، واپس آئے، والد کی بارگاہ میں کہتے ہیں بجی اذان تو پڑھ آیا ہوں، میدان دیکھنے گیا نا،
میں نے کسی خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، اس کے سر سے لے کے پیر تک چادر تھی، چہرہ تو نہیں دیکھا، پردے والی کوئی خاتون تھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے دوپٹے کے کونے سے زمین صاف کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے امام نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گیا، تو آپ نے فرمایا ابا جی اس خاتون سے ہمارا کوئی رشتہ تو نہیں تھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹے تم جس خاتون کی بات کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ خود بتا مجھے، سوچ اور بتا، جو یہ کہتے انہیں خبر نہیں تھی، پتا ہوتا تو بچا لیتے، اگر پتا نہیں تھا تو شہادت سے پہلے کربلا کیوں آئی؟ اور ٹھیک اسی جگہ جہاں میرے امام کو آنا تھا گھوڑے سے نیچے، اسی زمین پہ جگہ صاف کی ہے خاتون جنت نے۔ غیرت آنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھنے کے باوجود ٹوپی رکھ کے کہتے ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تم سے بہتر نظریے تو ان کے بارے میں غیر مسلموں کے، اللہ اللہ، ہندو بھی جانتا ہے کہ یہ عظمتوں والے لوگ ہیں، بے شک، جن کا دیا تو کھائے انہی کو تو غر رہا ہے۔ اور میرے امام نے کہا تھا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ کربلا شریف کو دیکھیں، کربلا شریف کو دیکھیں، خدا کی قسم ایک ایک لمحہ کربلا کا، یہ 3 دن کی پیاس کے دن اور 1 دن کی شہادت کا دن، یہ پوری زندگی کا سبق پڑھا دے۔ 3 دن پوری زندگی کا سبق پڑھا دیا ان 3 دنوں نے، لیکن ہم نے پہچانا نہیں، اللہ، ہم نے سمجھا نہیں۔ کئی بار لوگ کہہ دیتے ہیں کربلا میں شہادتیں ہوئی گزر گئے، آسان نہیں ہوتا ہے۔ گھر چھوڑتے وقت آدمی کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، جبکہ پردیس جاتے ہیں لوگ، گھر سے نکلتے ہیں۔ آپ میں بھی کتنے لوگ پردیس جاتے ہوں گے، گھر چھوڑ کے جاتے ہوں گے، لیکن مشکل ہوتا ہے جب گھر چھوڑتے ہیں۔ اپنا گھر تو گھر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر چھپر چھوڑ کے محل میں بھی پردیس میں لیٹنے ملے نا تو وہ نیند محل کے بستر پہ نہیں آتی جو اپنے چھپر پہ زمین پہ لیٹنے میں نہیں آتی۔ یہ سب کو اپنا وطن اتنا پیارا ہے۔ سوچ اگر تجھے مجھے سنبل پیارا ہے، مراد آباد پیارا ہے، پھر حسین کو مدینہ کتنا پیارا ہوگا۔ خیال کریں مدینہ کتنا پیارا رہا ہوگا، انہوں نے مدینے سے کتنا پیار کیا ہوگا، جبکہ مدینہ شریف سب کا پیارا ہے، جس کا شہر ہے اس کا بھی اور جس کا نہیں ہے اس کا بھی۔ حج کر کے لوگ آتے ہیں، پلٹ کے آتے ہیں، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، اللہ اللہ، ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی، اللہ، لوٹا کے مدینے سے عبید اپنا بدن ہی، جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے۔ جو مدینے سے لوٹ آتے ہیں نا روح ان کی وہیں رہ جاتی ہے، جب بھی سلام پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے گنبد خضرا کی جالیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ تیرے میرے لیے اتنا پیارا ہے مدینہ، پھر حسین کے لیے کتنا پیارا ہوگا۔ پھر حسین نے وہ شہر بھی چھوڑا، مکہ شریف آگئے، پھر وہ بھی چھوڑ دیا، پھر آگئے کربلا شریف، پھر کربلا شریف کی کہانی۔ خدا کی قسم اللہ آپ کو سلامت رکھے، شکر ادا کریں رب نے ہمیں اور آپ کو حسین والا بنایا ہے۔ بے شک، ہم کربلا والوں کی باتیں کرتے، یہ ہمارے مقدر کی بات ہے، یہ ہمارے نصیب کی بات ہے، یہ بڑی برکت والی ذات ہے، بڑی برکت والی ذات ہے۔ کربلا شریف گئے، جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ شہزادوں کی جنگ تھی تو دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ شہزادوں کی جنگ ہوتی ہے یا مسئلہ یہ ہوتا کہ صاحب اقتدار کی لڑائی تھی، تو اقتدار کی لڑائی میں کوئی 6 ماہ کے اصغر کو نہیں لے کے جاتا ہے، بے شک، کوئی 7 سال کی سکینہ نہیں لے کے جاتا ہے، کوئی بیمار زین العابدین کو تو نہیں لے کے جاتا ہے، ہاں چھوٹے چھوٹے بھانجے تو لے کے نہیں جاتا ہے۔ اقتدار کی جنگ میں بہنیں نہیں لے جائی جاتی ہیں، اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو عورتوں کو نہیں لے جایا جاتا۔ معاملہ کچھ اور ہے، خود حضرت حر نے بیان کیا تھا، جب میرے امام نے خطبہ دیا اور حضرت حر بے قرار تھے تو شمر نے کہا تھا حر کیا بات ہے آج کو زیادہ بے قرار نہیں لگ رہا ہے، تجھے دستے کا سفر سالار بنایا ہے پھر اتنا بے چین کیوں ہے، تو باتوں نے تجھے کیا کر دیا ہے؟ اس نے کہا یار مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنا سب کچھ کرو گے، مجھے تو یہ پتا تھا خالی مصطفیٰ کے شہزادے کو مجبور کر کے بیعت لی جائے گی، اتنا نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے گر جاؤ گے، نبی کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے۔ اگر اتنا پتا ہوتا تو میں راستہ قطعی نہیں روکتا۔ اللہ اکبر، جب حر نے اتنا کہا شمر نے کا ارادہ کیا کہ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں
ایک طرف جنت کا دروازہ ہے، دوسری طرف جہنم کا دروازہ ہے، کروں تو کیا کروں؟ کہا حور تیری مرضی ہے، دیکھ ادھر اقتدار ہے، دولت ہے، ادھر سب کچھ ہے، ادھر نہ جانا، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے امام کے خطبے کے بعد حور کی بے قراری نے جب ان لوگوں کے دل پہ بے قراری پیدا کی، سوچنے لگ گئے اگر ایک حور گیا تو ہماری جماعت ٹوٹ جائے گی، مگر خدا کی قسم حور کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے سب کو ٹھکرایا، کہا سنو دنیا کی دولت تمہیں مبارک ہو، حسین کے قدموں کی خاک مجھے مبارک ہو۔ لکھا تھا کسی نے، یہ نعرہ حور کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے۔ مشکل گھڑیاں آپ نے گزاری، بڑی قربانی دی، آپ نے 71 لاشیں اٹھائی، خود بھی کربلا کے میدان میں تھے، شہید ہوئے۔ شہادت کے بعد میں ایک بات جانتا ہوں، جب تاریخ پڑھو تو لگتا ہے کہ امام حسین کی شہادت پہ تاریخ کربلا تو مکمل ہو گئی، لیکن جہاں امام حسین کے صبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضرت زینب کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ غور کریں آپ، کون سے ستم ہوئے، کون سے لوگ کہتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھے گئے یا جو بھی ہوا، لیکن میں یہ سوچ کے کبھی کبھی ٹوٹ جایا کرتا ہوں، محلہ میں انتقال ہوتے ہیں، کسی کا ایک جوان جاتا ہے پورا محلہ تسلی دینے کے لیے آتا ہے، باپ کا بیٹا جوان چلا جاتا ہے، لوگ کندھے پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں صبر کیجئے، سنبھل کے چلیے، کہتے ہیں سنبھال کے لے کے چلو۔ جوان باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے، اس کی کمر جھک گئی ہے، اس سے چلا نہیں جاتا ہے، جن گھروں کے اندر سے سہارا چلا جاتا ہے ان یتیموں سے کھانے نہیں کھائے جاتے ہیں، بیواؤں کے حلق سے لقمے نہیں اترتے ہیں، محلے کی عورتیں جا کر کے بیوہ کے پاس بیٹھتی ہیں، ہاتھ سے منہ میں لقمے کھلاتی ہیں، صبر کر چل تیرا گھر والا چلا گیا، لیکن ان کا ساتھ بھی کب تک ہوتا ہے؟ رات کے 12 بجے تک، پھر سب محلے والے بھی کہہ کے اٹھ جاتے ہیں چلو جی اب چلتے ہیں، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ جب دنیا چھوڑ کے چلی آتی ہے تو یتیم بیوہ کو دیکھ کے روتے ہیں، بیوہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہے، بیوہ سوچتی ہے بچوں کا سہارا کون بنے گا، بچے دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، امی جان آج کے بعد ہم کس کو آواز دیں گے؟ مگر واہ رے حسین تیری ہمت کو سلام، تیری جرت کو سلام، تیرا ایک نہیں تو 71 اٹھا کے لایا تھا، لیکن آج کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی بازو پکڑ کے سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک چلا جاتا ہے تو خاندان کے خاندان روٹی کھلاتے ہیں، یا تو کوئی زینب کو ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہیں، شہربانوں کو تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کا چمن پوری طرح اجڑ چکا ہے، ایک بچا ہے زین العابدین، وہ بھی کبھی ہوش میں آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر قربان جاؤ کربلا والوں کی عظمت پہ تاریخ گواہ ہے، خیمے لٹتے رہے لیکن زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کے کانوں کی بالیاں نوچی گئیں لیکن سجدے نہیں چھوٹے، آگ لگ گئی خیموں کو لیکن نماز نہیں چھوٹی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب خیمے چل رہے تھے عورتوں کی چیخیں نکل رہی تھی، علی کی زینب کہہ رہی تھی خبردار خیمے چلے تو چل جائیں لیکن رب کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، ایک سجدہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے ایک ایک سجدے کو وقت پیدا کیا ہے کربلا والوں نے، شریعت کے ایک قانون کی حفاظت کی ہے، ایک ایک قدم سنبھال کے رکھا ہے کربلا میں۔ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، میں تو سوچنے لگ جاتا ہوں جب بیٹے کی لاش سامنے آتی ہے، ماؤں کے دوپٹے کہیں ہوتے ہیں، کپڑے کہیں ہوتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا ہے، چند باتوں کے لیے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو جملوں کے لیے ہوش میں لا کر کے اس کو سنبھالا جاتا ہے، مگر فاہر زینب تیری جرت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، ایک ایک بھتیجا تیری نگاہ کے سامنے ہے، بھائی کی لاش بھی سامنے ہے، خاندان کے کٹے سر تیرے سامنے تھے لیکن تو نے ہوش نہیں کھویا۔ ہم جانتے ہیں اگر تیرا ہوش چلا جاتا تو امت کو ہوش کون دلاتا، اگر تیرے قدم پھسل جاتے تو امت
کے قدم کون سنبھالتا، ایک ایک لمحے حفاظت کی گئے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جس زین العابدین کو بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، ہوش آ رہے تھے، ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی. سیدہ زینب سامنے آئی. لوگ کہتے ہیں مجبوری تھی، نہیں، علی کی بیٹی کا تیور دیکھو. جب امام زین العابدین کو قتل کرنے کی باری آئی، یزیدی آگے بڑھے. حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنے کے لیے سیدہ زینب آگے آ گئی. چہرے پہ پردہ پڑا گئے، تیور بدل گئے. لہجہ علی کا تھا، خبردار جرت نہ کرنا، یہ مت سمجھنا علی کا گھر ویران ہو چکا ہے. اگر ایک بھی قدم بڑھایا تو اب علی کے تیور علی کی بیٹی دکھا دے گی. اس کے بازو میں تمہیں علی کی طاقت نظر آئے گی. وہ لہجہ تھا سیدہ زینب کا کہ ایک ایک کے ہاتھ کانپ گئے، تلواریں چھوٹ گئیں. کسی میں جرت نہیں تھی امام سجاد کی طرف قدم بڑھا دیتا. مگر تاریخ کا یہ باب بھی کتنا دردناک باب ہے. جب رات پہلی آئی ہے یار، جب کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، لوگ اس گھر میں رات بھر نہیں سو پاتے ہیں. لگتا ہے تنہائی سے ڈر، لگتا ہے اندھیرے سے ڈر. اس بستر پہ کوئی نہیں لیٹتا جس پہ باپ نے دم توڑا ہو، اس چادر کو کوئی نہیں اوڑھتا جس پہ گھر والا چلا گیا ہو، اس دوپٹے کو کوئی بیٹی سر پہ نہیں رکھتی ہے جس کو اوڑھ کے ماں دنیا سے گئی تھی. خدا کی قسم ہمارا حال یہ ہے. مگر واہ رے زینب، تیری جرت کو سلام. بکھرے ہوئے لاشیں اٹھائے علی کی بیٹی نے، رکھ کے ایک جگہ لا کر کے اور بیٹھ جاتی ہے مقتل میں. حیدر کرار کے شہزادے غازی عباس کا ٹوٹا ہوا خنجر، اس کا ٹکڑا لے کے بیٹھی اور فیصلہ کرتی ہیں اگر اب کوئی آیا اور لاشوں کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کی تو علی کی بیٹی کاٹ کے رکھ دے گی. رات کے 2 حصے گزرے ہیں، اچانک آہٹ محسوس ہوئی. تم کہتے ہو انہیں خبر نہیں ہے، غیرت آنی چاہیے. سن تو سکی، ذرا دیکھ تو سکی تو نے کیسے کہہ دیا. انہیں خبر نہیں تھی رات کے 2 حصے گزرے ہیں. سناٹا ہے، ہر طرف تنہائی تنہائی ہے، خاموشی ہے. درد چھایا ہے کربلا کی زمین پر. کوئی کسی کو یاد کرنے تیار نہیں، ہر کوئی اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہے. خدا کی قسم ایسے حال میں بھی جب رات کا آدھا حصہ گزرا ہے، سیدہ زینب بیٹھی ہیں، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، کہا ٹھہر جا، کون ہے یہاں آنے کی جرت نہ کرنا. آنے والے نے کہا بیٹی مجھے آنے دے، میں بڑی دور سے آیا ہوں. آپ کہتی ہیں اچھا آئیے. جب آنے والے نے بیٹی کہا نا، اس کے لہجے میں پیار نظر آیا. سیدہ زینب کہتی ہیں آئیے کیا بات ہے. آنے والے نے پوچھا بتا بیٹی تو کون ہے. کہا میں فاطمہ بنت علی ہوں، میں زینب بنت علی ہوں، کہ میں علی کی بیٹی ہوں. کہا یہ لاشیں کس کے پڑے ہیں. کہا یہ راکب دوش پیمبر کا لاشا ہے. یہ جو قبر چھوٹی سی یہ اصغر کی قبر ہے. تاریخ مختلف طرح سے ملتی ہے. بعض تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو چھوٹی لاش ہے یہ اصغر کی لاش ہے. یہ جو ٹکڑے پڑے ہیں یہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہیں. یہ جو چمکتا بدن ہے یہ حسین کے اکبر کا بدن ہے. اللہ اکبر. جب جوڑی کی طرف نگاہ اٹھائی آنے والے نے کہا شہزادی بتا تو سکی یہ جوڑی کس کی لیٹی ہے. رو کے کہا تھا یہ میرے شہزادوں کی جوڑی ہے. ہوا کیا ہے. کہا ہم نے سب کچھ دے کے دین بچایا ہے. آنے والے نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہارا خدا حافظ ہے. یہ کہہ کے جب جانے لگے حضرت زینب نے آگا کاٹا. کہنے لگے ٹھہرو تو سکی، اس زمین پہ کوئی ایک گھوٹ پانی کے لیے بولنے تیار نہیں. آپ کے لہجے میں بلا کا پیار ہے. بتاؤ تو سکی کون ہو جس نے یہاں پہ ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دی ہے. اللہ اکبر. آنے والے نے چہرے سے نقاب پلٹا. فرمایا بیٹی تم اپنوں کو نہیں پہچان رہی ہو. میں کوئی اور نہیں تمہارا نانا محمد الرسول اللہ ہوں. کہا نانا کیوں آئے ہو. کہا یہ دیکھنے آیا تھا کہ میری بیٹی نے جو فاطمہ سے وعدہ کیا تھا اس کو کیسے پورا کر رہی ہے. اللہ اکبر. میرا محبوب تو رخصت ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب رات کے 3 حصے گزرے ہیں اسی تیسرے حصے میں پانی کے لیے ایک خاتون آئی ہے. رات کے سناٹے میں چادر اوڑھی ہے، پانی کا پیالہ لے کر کے سیدہ زینب کے قریب آئی. آپ نے فرمایا کون کہا یہ پانی لے لے. آپ نے پانی دیکھا. فرمانے لگی ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی ہے، ہمیں پانی نہیں چاہیے. اس خاتون نے کہا سیدہ یہ پانی لے لیجئے. میں کوئی اور نہیں، میں حور کی بیوی ہوں. انہوں نے جان دے کر کے غلامی کا ثبوت دیا ہے. میں پانی دے کر کے غلامی کا ثبوت دینے آئی ہوں. سیدہ پانی قبول کر لے. حضرت سیدہ زینب کو جب خاتون جنت کا واسطہ دیا گیا آپ نے پانی قبول کیا. لے کے خیمے میں آئی. ڈھونڈا سکینہ کہیں نہیں ملی ہے. اس کے بعد آواز دی، مقتل سے آواز آئی پھوپھی یہاں آ جاؤ. میں یہاں لیٹی ہوئی ہوں. آپ کہیں کہا بیٹی بتا تو سکی یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو. تمہیں تو خیمے میں لٹایا گیا تھا. سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان تم تو جانتی ہو مجھے بابا سے کتنا پیار ہے. مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی. اے میری پھوپھی آج میں جب رات کو سوئی آنکھ کھلی نیند نہیں آئی. میں نے کہا ابا تمہاری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے. میری بیٹی یہ کہہ کے آواز تھی مقتل سے. کہا
تجھے سینے سے لگا لوں. کہا میں دوڑ آئی. کہا بیٹی یہ لاشیں گھوڑے دوڑے ہیں, تجھے کیسے پتا چلا یہ باپ کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی جیسے تمہیں دکھ رہا ہے ویسے مجھے بھی تو دکھ رہا تھا, لیکن میں نے آ کے کہا ابا کہاں ہو؟ کہا اسی لاش کے ہاتھ اٹھے تھے اور کہا تھا بیٹی میرے سینے سے لگ جا. کہتی پھر میں نے پیروں پہ سر رکھا, سو گئی. کہا بیٹی پیروں پہ کیوں سوئی؟ کہا میرے باپ کا پورا جسم زخمی تھا, سر رکھتی تو کہاں رکھتی؟ بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے. اور یار یہ حسین کی بیٹی ہے, تیری میری بیٹی باپ کی آنکھوں کا آنسو گوارا نہیں کرتی, پھر حسین کی بیٹی حسین کے سینے کے زخم پہ تکلیف آ جائے اس کو کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ کہا پھوپھی جان میں نے سر دیکھا, میں نے بدن دیکھا, جگہ جگہ پہ زخم ہے, پیروں کے تلوے دیکھے زخم کم تھے, میں وہیں سر رکھ کے سو گئی. اٹھایا, کہا بیٹی اٹھو. خیمے میں لے کر کے آئی, پانی پیش کیا. اللہ اکبر. اب علی کے گھر کا سبق دیکھیے, جب پانی پیش کیا آپ کہتی پھوپھی آپ پیجئے نا, آپ بھی تو پیاسی ہیں. دونوں کی پیاس 3 دن کی ہے, بھتیجی بھی 3 دن کی پیاسی ہے, پھوپھی بھی 3 دن کی پیاسی ہے. لیکن پھوپھی نے کہا بیٹی تم پیو. بھتیجی کہہ رہی ہے پھوپھی پہلے آپ پیئیں. اللہ اکبر. سننا غور سے پیارے, جب اتنی بات کہی سیدہ زینب کہتی ہیں بیٹی ہمارے گھر کا اصول یہ ہے کہ جب بچے پیاسے ہوتے ہیں تو بڑے پانی نہیں پیا کرتے ہیں, یہ پہلے پانی آپ پیجئے. کہا یہ قانون ہے؟ کہا یہی قانون ہے. پھر اس کے بعد سیدہ زینب نے اپنا پیالہ ان کی طرف بڑھایا, حضرت سکینہ نے پیالہ پکڑا, دوڑ لگائی مقتل کی طرف. سیدہ زینب کہتی میں حیرت میں پڑ گئی, پیاس تو اسے لگئی تھی, جا کہاں رہی ہے؟ کہتی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہتی میری طرف مڑ کے دیکھا. دوڑتے دوڑتے کہتی ہے پھوپھی ابھی آپ نے بتایا تھا جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے ہیں, مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے, یہ پانی پہلے اس کو پلایا جائے گا. یہ کہہ کے دوڑی, ٹھوکر لگی, پانی زمین پہ گر جاتا ہے, آپ بھی زمین پہ آ جاتی ہے, پانی زمین پی جاتی ہے. آواز آتی ہے سلام علی صبر اہل بیت محمد, سلام علی صبر سکینہ. نبی کے گھر والوں تمہارے صبر کو سلام ہو, حسین کی سکینہ تیری ہمت و جرت کو سلام ہو. آج خدا کی زندہ باد. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے, وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. یہ بچوں کی وہاں کی تربیت رہی. خدا کی قسم کربلا پڑھیں, سمجھے ذرا کن مصیبتوں کے ساتھ اہل بیت اطہار نے یہ سفر کیا. لیکن ایک بات کہہ کے جاؤں گا آپ سے, آپ کو بری لگے یا بھلی لگے, پوری تاریخ کربلا میں ایک لائن ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں اہل بیت نے ہنسی خوشی اپنے سر کی چادر اتاری ہو. ایک لائن ایسی نہیں دکھا سکتے پوری تاریخ میں. خاندان کٹ گیا لیکن پردہ نہیں جانے دیا, بھتیجوں کے لاشیں دیکھے لیکن پردہ نہیں چھوڑا. آج 10 محرم کے نام پہ اگر ہماری بیٹیاں ننگی ہو کے بازار میں آئیں گی تو سیدہ زینب کو کیا جواب دو گے قیامت میں؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر لے. وہ پوچھیں گی ہم نے تو سب کچھ دے دیا, دین بچایا تھا, ہمارے ہی نام پہ تم نے تماشے کیے, ہمارے ہی نام پہ تم نے دوپٹے اتار دیے, ہمارے نام پہ تم بے پردہ ہو کے میلوں میں آ گئی. ہے کوئی جواب؟ کوئی جواب نہیں ملے گا. خدا کی قسم محرم کے دن آ جائے نا تو بیٹیاں بے پردہ نہ ہو, میک اپ کر کے بازار میں نہ نکلے. اللہ توفیق دے تو 5 وقت کی پڑھتی ہیں 7 وقت کی پڑھنا شروع کر دے. 1 رکوع پڑھتی ہیں پورا پارا پڑھنا شروع کر دے, 1 پارا پڑھتی ہیں پوری منزل پڑھنا شروع کر دے. اور ثواب کربلا والوں کی روح کو بھیجا کرے. قیامت کے دن جب ہوگی نیکیاں کم بھی ہوں گی نا, علی کے گھر والے اپنے اوپر کیے ہوئے احسان کے بدلے کبھی بھولا نہیں کرتے ہیں. ایک آیت بھی تم نے ان کے لیے پڑھ دی, ہاتھ پکڑ کے کہیں گی کل تو ہمیں نہیں بھولی تھی, آج ہم تجھے نہیں بھولیں گے. ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے. ہر مرد مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں کو, اپنی بیٹیوں کو اور خود بھی کربلا والوں کی تعلیم کے مطابق ان کے سانچے میں ڈالے. کیا کیا جائے, وقت مکمل ہو گیا ہے, ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں مکمل سفر آپ کو ترتیب سے بتاتا. انشاءاللہ آج نہیں تو پھر کبھی اس پر مکمل گفتگو ہو پائے گی. جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.